معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن، والصلاة والسلام على رسول اليمن والأمان، وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان، وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رفیقان محترم، دوستان گرامی، معزز علماء کرام، شعراء اسلام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد، سادات کرام، دور و دراز، قرب و جوار سے اس محفل پاک میں تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی عزیزان محترم، آج کا یہ جلسہ پاک میں موبائل میں اس لیے اشتہار دیکھ رہا ہوں، کہیں جلسے کا نام لینے میں، کسی عالم کا نام لینے میں گڑبڑا نہ جاؤں، کہیں لقب نام نہ ہو جائے اور نام لقب نہ ہو جائے۔ عرس اعلیٰ حضرت و تعلیمات اسلام کانفرنس ہے، ماشاءاللہ، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے 106 سالہ عرس پاک کی مناسبت سے، حالانکہ بریلی شریف میں عرس جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس ماہ مبارک میں پوری دنیا میں عشاق اعلیٰ حضرت اس مناسبت سے آراز کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں الگ الگ عناوین پر خطاب ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ جو جلسہ پاک ہے یہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، اور اس عرس اعلیٰ حضرت کی محفل میں مجھے اس سرزمین پر تعلیمات اسلام آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اشتہار میں ناموں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ، لیکن جتنے نام ہے معلوم پڑتا ہے اتنے حضرات کی آمد ابھی ہوئی نہیں۔ خیر، مولانا منظور صاحب کو، قاری شاکر صاحب کو، مولانا ارمان نوری صاحب کو تو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ باقی سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ جو جلسہ پاک ہے آپ کے شہر میں، اس کے حوالے سے جب مجھ سے رابطہ کیا گیا تو شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو،
قلم نوری کی جو شہرت ہے وہ پوری دنیائے سنیت میں ہے. میں نے پوچھا مجھے کیا تقریر کرنی ہے؟ وہابی ہے نہیں, دیوبندی ہے نہیں, کھٹمل ہے نہیں, ڈھولکیوں کا دور دور تک پتہ نہیں ہے, بیچارے نے خاموخواہ نعرہ لگا دیا. ارے بھائی, ڈھولکیوں کا الحمدللہ یہاں سے 500 کلومیٹر دور تک نام و نشان نہیں ہے. ڈھولکی ہیں, ڈھول بجانے والے, لیکن وہ والے ڈھولکی نہیں ہیں جن کی ابھی ٹھکائی چل رہی ہے. تو میں کہہ رہا تھا بھائی مجھے مت بلاؤ, کیونکہ میں زیادہ مزاج نہیں ہے میرا تقریروں میں جانے کا, جلسے کرنے کا, اور خاص طور سے یو پی, بہار, بنگال. تو وہاں تو جلسوں کا یہ عالم ہے کہ ہم کو لے جا کر بٹھائیں گے 4 بجے جب لوگوں کی آنکھیں بند اور منہ کھلا رہتا ہے. اب اس میں بولوں تو کیا بولوں؟ رات بھر تو شاعر لوگ کھا لیتے ہیں, شعرا کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو میں نے کہا مجھے مت بلائیے, میری کوئی ضرورت نہیں ہے, واقعی ضرورت نہیں ہے. تو کہنے لگے نہیں حضرت, ناندیڑ کی سرزمین پر 4 کو آپ کو باغیان حضرت امیر معاویہ کا آپریشن کرنا ہے, تو 3 کو آپ ہمارے یہاں تشریف لا کر کچھ ایسی چیزیں, نامناسب باتیں ہمارے شہر میں آ رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. قلم نوری والوں, اپنی قسمت پہ رش کرو کہ آپ کا شہر خاصی حد تک 99% بد مذہبیت, بے دینیت, گمراہیت کے جراثیم سے پاک ہے. میں تو آل اوور مراٹھواڑے کی سیر کرتا ہوں, اور یہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ میں خود پراپر مراٹھواڑے کا ہوں, اور خاص طور سے بیڑ کا ہوں جس کو لگ گئی ہے کیڑ. تو پوری دنیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے. شاذ و نادر ہی ایسا کوئی گاؤں ہوگا جہاں اتنی مضبوط سنیت ہو. تو بہت واقعی میں جب بھی قلم نوری کا نام آتا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء کے ذہنوں میں یہ نام ہے, مشائخ کے ذہنوں میں نام ہے, اور سب کی آمد ہوتی ماشاءاللہ. جب سلطان اسلام قاضی القضات فی الہند وارث علوم اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے, حضور امین شریعت تشریف لائے, اور ان کے جانشین اور سادات کرام کی آمد ہوتی ہے, تو ماشاءاللہ یہ شہر کافی علماء سے لگاؤ رکھنے والا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہے. لیکن مجھے اس وقت بڑا برا لگا جب مولانا نعت پڑھ رہے تھے تو آپ حضرات انہیں داد سے محروم رکھ رہے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب بھی کوئی عالم دین نعت و منقبت پڑھتا ہے اسے داد دینی چاہیے, خاص زبانی داد دو آپ. بہرحال اب تاریخ لے لی. جب میں صبح یہاں آیا اور احباب سے ملاقات ہوتی رہی, قسطوں میں پارٹ بائی پارٹ لوگ آتے رہے, ملاقات ہوتی رہی, مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوتا رہا. کئی لوگوں کے مقدس چہرے آج میں نے دیکھے ماشاءاللہ. اور آج کل لوگ مسافے کے ساتھ ساتھ منہ بھی صاف کر لیتے ہیں. بہت زیادہ عقیدت محبت یوں رگڑ کے چلے جاتے. اتنا مت کیا کرو. تو بہرحال تو آج بھی میں نے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے؟ بولے حضرت معاملہ کچھ خاص نہیں ہے, بات دراصل ایسی ہے کہ شہر قلم نوری جس کی سنیت کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہیں, یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت پر دیگر شہروں کے مقابلے میں سختی سے قائم ہے, لیکن کچھ نامناسب باتیں ان 2-4-6 سالوں میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. لہٰذا آپ اسی کو موضوع بنا کر گفتگو کریں. تو میں نے خطبے کے بعد قرآن مجید برہان رشید سورۃ الفاتحہ, جہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے, جسے 7 مثانی کہتے ہیں, یعنی وہ 7 آیتیں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو خاص طور سے دی گئی, 7 مثانی. تو سورۃ الفاتحہ کی آخری آیتیں میں نے پڑھی. آپ سب سننے کے موڈ میں ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نہیں, آگے والے تو جوش میں بھرے ہوئے ہیں, اور ویسے بھی میری تقریر میں ینگرز, یوتھ جو نوجوان ہے وہ بہت زیادہ ہی جوش میں بھرے رہتے ہیں جی. اور اب پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے نکالے, مجھے بھی ہنسنا آ رہا. سنیوں نے شیر پالا, کلیم حنفی ممبئی والا, ڈائریکٹ ہری تری سے چل جائے گا بھائی, کوئی بات نہیں, محبت میں چل جائے گا. لیکن پھر وہ محبت شریعت سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے. ویسے ابھی کیا نام ہے اس کا, پیلی بھیت شریف میں عرس حشمتی چل رہا ہے.
تو اس سال دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں عرس کلیمی منایا جا رہا ہے، میرا عرس. وہاں صاحب عرس کے اوپر بیان نہیں ہو رہا ہے، نہ باجی صاحبہ پر بیان ہو رہا ہے، نہ مشاہد ملت پر بیان ہو رہا ہے. جو مقرر آ رہا ہے لے دے کے مجھے کو ٹھوکرا. اب کل ایک مقرر صاحب کی ٹرین میں تقریر سنی. یہی موقع ملتا ہم کو کسی کو سننے کا، فلائٹ میں، ٹرین میں، ریلوے اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ وغیرہ پہ بورڈنگ پاس لینے کے بعد آرام سے. تو مقرر صاحب تعزیے کو ایک کتاب سے ثابت کر رہے ہیں جس کا نام ہے شیر باستاں. میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا کہ یا اللہ، کس درجے لوگوں کا علم نیچے گر گیا کہ ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے پہلے کہاں سے ثابت کرتے ہیں بتائیے. دیکھو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، بیان تو پھر انشاءاللہ کروں گا میں. ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب اسے ثابت کرنا ہو کہ یہ دین میں ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اسے کہاں سے ثابت کریں گے؟ قرآن کریم سے. سب سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معاذ ابن جبل کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو حضور کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کو کہیں بھیجتے تو اسے گھوڑے پر سوار کرتے، خود پیدل چلتے اور ساتھ میں اسے کچھ نصیحتیں کرتے. تو معاذ کہتے ہیں مجھے میرے رفیق جانی علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے پہ سوار کرنے کے بعد کہا معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں. اب مجھے بتائیے ایک بات، پڑھے لکھے لوگ ہیں قلم نوری کے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا معاذ میں تجھے یمن بھیج رہا ہوں. یمن والوں کی زبان کون سی تھی؟ عربی. عربی عربی یمنی وہاں کے رہنے والے، زبان عربی ہے بھائی. یمن والوں کی زبان عربی. نبی کو کہنا چاہیے اے معاذ یہ قرآن ہے، یہ سیاہ ستہ کا سیٹ ہے، یہ لے جا کر دے دے، ریٹرن آ جا، وہ خود سے پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کر لیں گے. نہیں، نبی نے معاذ کو بھیجا کہ اے معاذ تم جاؤ اور پورے اہل یمن کی دینی رہنمائی کرو. تو معلوم پڑا کہ پوری امت کا ایک امام بنانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اگر آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی اور ان کی تقلید کو واجب سمجھا اور اسی ایک امام کی اتباع میں شریعت پر چل رہے ہیں تو یہ حدیث و قرآن کے خلاف نہیں ہے، یہ تو مزاج رسول کے مطابق ہے. جب جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں تک چلو، میرے ساتھ ساتھ رہو، ورنہ گاڑی چھوٹ جائیں گی تو مسئلہ ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں کچھ، تم سمجھو گے کچھ اور ہو جائے گا کل کچھ کے کچھ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب نے حضرت معاذ سے کہا اے معاذ جب تم یمن جاؤ گے تو فیصلے کیسے کرو گے؟ مسائل تو لوگوں کے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب میں اللہ کی کتاب سے تمسک کروں گا، میں قرآن کریم سے ان کے مسئلے حل کروں گا. اچھا بتاؤ، تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو، وہ مسئلہ قرآن میں نہ ملے تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت سے تمسک کروں گا، آپ کے فرمودات میں اس مسئلے کو تلاش کروں گا. مسئلہ قرآن میں ہے لیکن بہت مرتبہ مجتہد اس مسئلے کی تہ تک پہنچ نہیں پاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ بیان ہوا ہو یا قرآن میں نہ ملے تو مسئلے کو کہاں دیکھیں گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت میں دیکھوں گا. حضور نے فرمایا اگر میری سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملے تو؟ اب تیسرا کون سا درجہ ہے بھائی دین سمجھنے کے لیے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پھر اجتہاد کروں گا، استنباط کروں گا، اس مسئلے کی نظیر کو حدیث و قرآن میں تلاش کروں گا اور پھر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کروں گا. حضرت معاذ کو، اللہ کے نبی کو معاذ کا کان پکڑ کے کہنا چاہیے حدیث و قرآن کے ہوتے ہوئے
تو یمن جانے کے لائق نہیں. مسئلے کی نظیر کو حدیث و قرآن میں تلاش کروں گا اور پھر اپنی رائے سے مسئلہ بیان کروں گا. حضرت معاذ کو, اللہ کے نبی کو معاذ کا کان پکڑ کے کہنا چاہیے, حدیث و قرآن کے ہوتے ہوئے تو رائے اختیار کرے گا, تو اجتہاد کرے گا, چل مدینے واپس, تو یمن جانے کے لائق نہیں ہے. نہیں, اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کے چھاتی پر ہاتھ رکھا اور کہا, اے اللہ, تیرا رسول اس کے قاصد سے خوش ہے کہ جب میں انہیں بھیج رہا ہوں تو وہ ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور تیرے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کر کے اہل یمن کے مسائل کو حل کر رہے ہیں. معلوم پڑا دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ پہلے کتاب اللہ میں, پھر سنت رسول اللہ میں, پھر اجماع سلف میں, اجماع صحابہ میں, اجماع امت میں کہ 1500 سال سے امت اس مسئلے میں امت کا کیا معاملہ رہا ہے. امت کے اکابرین کی رائے دیکھی جائے گی, ان کا عمل دیکھا جائے گا. اگر وہ مسئلہ وہاں بھی نہ ملے, آج کا ماڈرن مسئلہ ہے, تو وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کی سینکڑوں مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. مائک 100 ایئرز کے اندر کی پیداوار ہے, نماز ہوگی یا نہیں, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ اجماع صحابہ میں ہے. بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا چاہیے یا نہیں, بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں, اعضاء کی پیوند کاری کرنی چاہیے یا نہیں, ٹیلی فون پہ نکاح پڑھانا چاہیے یا نہیں, بینکنگ سے سود لینا چاہیے یا نہیں, چین سسٹم میں کاروبار کرنا چاہیے یا نہیں, کرپٹو کرنسی لینا جائز ہے یا نہیں ہے. ایسے کروڑوں مسائل آج کے دور میں منہ پھاڑے کھڑے ہیں جو نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ اجماع صحابہ میں ہے. اب ان مسئلوں کو کون حل کرے گا؟ آپ کون حل کرے گا ان مسائل کو؟ دین قیامت تک کے لیے ہے یا صرف عہد نبوت تک تھا یا عہد صحابہ تک تھا؟ دین کب تک ہے؟ قیامت تک کے لیے دین ہے. یہ اور انبیاء کے دین کی طرح نہیں ہے کہ وہ گئے تو ان کے ساتھ ان کا دین چلا گیا, ان کی کتاب چلی گئی, منسوخ ہوا. نہیں, یہ رسول اللہ کا دین جب تک سورج مشرق سے نکلے گا, جب تک دنیا کا نظام عالم باقی رہے گا, یہ دین اپنی اصل شکل میں دھرتی پر قائم رہے گا. یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. لیکن اس دین میں جو نئے اور بھی سینکڑوں مسائل پیدا ہونے والے ہیں, آپ مجھے بتاؤ یہ جائز و ناجائز علماء کہاں سے لائیں گے؟ اسے کہتے ہیں علماء کی میٹنگ بیٹھتی ہے, فقہی سیمینار ہوتا ہے, علماء کرام اس مسئلے کی نظیر تلاشتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا دوں تو میری بات آپ کے ذہن سے اور زیادہ قریب ہو جائے گی. سناؤں؟ اچھا, جن کو بول نے بہت زیادہ شدت کی ہو وہ نکل لے اس کے پہلے کہ بول پڑے. نہیں سمجھے؟ زیادہ زور سے پیشاب آئی تو جا کے فارغ ہو کے آ کے بیٹھو, اور نہیں آئی تو چپ رکاما, گھڑی گھڑی جانا, گھڑی گھڑی آنا, آدھا سننا آدھا چھوڑنا. ایسا کرو نو کو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا بھائی. اور ہمارے اوپر الزام ہے ایک ہی تقریر کرتے جگہ جگہ. ارے کیا کرنا ہے, ایک ہی تقریر نہیں کرنا تو نوے تقریرہ کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. ارے ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ نئی بات کریں, لوگوں کے سامنے کچھ نیا پیش کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو. لیکن لوگوں کا جب مزاج ہی ایسا بنا ہے چلا پکار والی تقریر سننے کا, مجھے چھوڑ دو, مجھے کہہ لینے دو, کچھ علمی تقریر سننے کا بھی مزاج بنائیے. اب جتنے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, علماء ان مسائل کو اپنی رائے کے ذریعے, جوہلا نہیں, پان پٹی پہ بیٹھنے والا, رکشہ چلانے والا, کھیت میں ہل چلانے والا, پان کو چونا لگانے والا, مچھا پکڑنے والا, وہ لوگ نہیں. علماء کی جماعت بیٹھتی ہے. بریلی میں سیمینار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو کائے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ نوے مسئلوں کے لیے ہوتا ہے. پھر علماء اپنی رائے دیتے ہیں. تو جو قاضی القضات ہوتا ہے, چیف جسٹس آف اسلام, پھر وہ کسی ایک مسئلے پر اپنی مہر لگا دیتا ہے اور پھر امت کو معلوم پڑ جاتا ہے اس نئے مسئلے کا یہ حکم ہے. اب اس کی مثال یوں سنیے, بغداد شریف میں محدثین کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. میں نے پہلے کہا نا آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں. آج ایک ماڈرن فکر کا فرقہ پیدا ہو رہا ہے جو علم سے پورا کے پورا یتیم ہے اور اسلام کو ماڈرن ازم میں ڈھالنا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. یاد کرو جب ہم ان کا رد کرتے ہیں تو اس سے مراد
حدیث پہ عمل کرنے والوں کا رد نہیں ہے. کچھ نقطہ دینا چاہ رہا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے دماغ والے ہیں, قلم نوری والے. جب ہم اہل الحدیث کا رد کرتے ہیں تو اس سے مراد عمل بالحدیث والوں کا رد نہیں ہے. پہلی بات تو اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہو سکتا, جیسے آج کل لوگ مولائی فرقہ بن گئے. ابے خبیثو, عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کے باوجود ہم عیسائی نہیں ہے, تو علی سے محبت کے بعد ہم مولائی کیسے ہو گئے؟ حضرت عیسیٰ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ عیسائی ہو, علی سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ مولائی ہو, نہیں. مولائیت ہمارے مذہب کا عنوان ہی نہیں ہے. ہم اہل سنت و جماعت, جس کو پہچان کے لیے اس زمانے میں بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. خدا کی قسم مولائیت ہمارے اندر ہے, علی سے محبت ہے, لیکن نام کی حیثیت سے ہم مولائی نہیں ہے. اب جو مولائی بنے پھر رہے ہیں, گنجیڑی, نشیڑی, چرسی, گردلے, جنہوں نے مزاروں کے تقدس کو پامال کیا ہے, اللہ والوں کے آراز کو برباد کیا ہے. عرس منانا فرض و واجب نہیں ہے, اچھا کام ہے. اس اچھے کام میں تم نے طرح طرح کی بدعتیں گھسیڑی ہے, دین کا تماشا بنایا ہے. اور دین کا تماشا بنانے والوں سنو, اس طرح کے بیہودہ کاموں سے تم اللہ والوں کا فیض نہیں پا سکتے ہو, بلکہ ان کے غضب کا شکار بنو گے. اگر عرس منانا ہے تو شرعی طریقے پر مناؤ. سبحان اللہ. یہ کیا تم نے عرسوں کے نام پر ستیہ ناش کر رکھا ہے, دین کا کباڑہ بنایا ہے. تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ دین کہ جس کے جی میں جو آئے بدعت پیدا کر دے اور دین کا مذاق بنا دے. اس دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں, وطن کو چھوڑا ہے, بیوی بال بچوں کو چھوڑا ہے, گرم گرم ریت پر کھینچے گئے ہیں, 3 سال اب شعب ابی طالب میں قید کیے گئے ہیں. صحابہ کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر تلوار کا زخم نہ ہو. اس دین کے لیے حسین نے اپنا پورا کنبہ میدان کربلا میں قربان کر دیا ہے. اس دین کے لیے حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو کربلا میں قربان کیا ہے. اپنے 18 سال کے جوان بیٹے علی اکبر کی ناش پر گھوڑے دوڑوائے ہیں دین کی بقا کے لیے. آج اس دین کا مذاق تم حسین کی محبت میں کر رہے ہو, اولیاء اللہ کی محبت میں کر رہے ہو. اللہ کی قسم یہ اولیاء اللہ تمہاری ان بدعات و خرافات سے ہرگز راضی نہیں ہونے والے. حق ہے بے شک. دین کا مذاق بنانے والوں, میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے گھر میں اگر جوان سال بیٹے کی میت ہو جائے یا تیرا باپ دنیا سے چلا جائے, اس موقع پر ہجڑوں کو بلا کر نچوانے کا رواج ہے, ڈھول بجانے کا رواج ہے, مبارکبادی دینے کا رواج ہے. جب تیرے بیٹے کی میت پہ تو ڈھول نہیں بجاتا ہے تو حسین کے نام پر ڈھول بجانے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ حضرت اللہ کے ولی کے عرس کے نام پر ڈھول بجانے اور بینجو بجانے کی اجازت تجھے کس نے دی ہے؟ علماء آگے آئے, بہت پیارا نقطہ. اپنی ذمہ داری سمجھے. اگر آج چھوٹ دی گئی تو یہ چھوٹ آگے بڑے فتنے کو پیدا کریں گی. پہلے ہی دن ٹیٹوا دبا کے رگڑ دو ان خبیثوں کو. جتنے بہنجو بجانے والے ہیں سرکار نوری کے عرس میں اور ڈھول بجانے والے ہیں, چھین لو ان کے ہاتھ سے یہ سب کام. اللہ والوں کے عرس کے نام پر بدماشی اور دھاندلی نہیں چلے گی. حق ہے بے شک. سبحان اللہ. زندہ رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ. عزیزان محترم, آج جو چیز علماء کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں جائیں گی, پھر اس میں فساد آتا جائے گا, اس میں کمیاں آتی جائیں گی, شریعت مطہرہ کا مذاق اڑتا جائے گا. اور بھی جگہوں پہ عرس کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے.
کہیں کشتی کا جنگی مقابلہ ہے، کہیں قوالی کا جنگی مقابلہ ہے، کہیں مرد و زن کے بیچ میں قوالی ہو رہی ہے، کہیں پر معاذ اللہ کیا کیا عرسوں کے نام پر ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بند کر دو عرس سارے کے سارے، جہاں یہ خرافات ہوتی ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو اس خانہ خدا میں کھڑے ہو کر مجھ سے 2 منٹ بات کر لے؟ اگر اس طرح کی خرافات ہوتی ہے تو ان آراس میں شرکت نہ کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم برائی دیکھو تو ختم کر دو۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اس کو اپنی زبان سے روکو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم برائی کرنے والوں سے الگ ہو جاؤ۔ بے شک بے شک۔ تماشا دیکھنے جاتے ہو؟ نہیں نہیں حضرت میں نہیں تھا نا، میں نے کہاں بجایا بینجو، دیکھنے گیا تھا۔ اور کنے بولا تھا دیکھو دیکھنے جا؟ کربلا کی جنگ ہوئی، اچھا اب کہیں خورشید حافظ جی یہ نہ پکڑے ہاؤ رے بول دیا، یہ کہاں ہے اردو میں؟ ارے بھامٹے یہ میرے علاقے کی زبان ہے۔ یہ میرے علاقے کی زبان ہے، بولیں گے دیکھو علاقے کو علاقے بول دیے۔ ہمیں ایسے لوگ ہمیں قاف کی جگہ خے بولتے۔ قاسم بھائی کی خبر پہ خواں خاں خاں کر رہا۔ دوبارہ بھائی میرے آن لائن سننے والوں، میں قلم نوری میں ہوں۔ قلم نوری ہنگولی ضلع میں آتا ہے، مراٹھواڑے میں آتا ہے، میں بھی پراپر مراٹھواڑے کا ہوں۔ تو جب علاقے میں آتا ہوں تو علاقائیت جاگ جاتی ہے اور من کرتا ہے کبھی کبھی اپنے علاقے کی زبان میں بات کرنے کا۔ ورنہ الحمدللہ میں اردو بھی بہت اچھی بولتا ہوں، عربی بھی بہت اچھی بولتا ہوں، فارسی بھی بہت اچھی بولتا ہوں۔ لیکن کبھی 10 بائی 10 کے کمرے سے باہر نکلو اور سامنے آ کر بیٹھو، تب تمہیں پتا چلے گا کلیم حنفی ہے کیا اور تاج الشریعہ کا فیضان کہتے کس کو ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا عرسوں کے نام پر جو دھاندلی ہر 4 جانب مچائی رکھی ہے، اور یہ جو مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی نسبتیں لگا کے اللہ والوں کی، یہ پیراں مرشداں حضرتاں پاشاں سرکاراں، ہمارے حضرات ہمارے مرشاد۔ ارے کائے کا مرشد رے؟ استنجا کے ڈھیلے سے بدتر ہے تیرا مرشد۔ نماز کے ٹائم وہاں چپ چاپ بیٹھے رہتا، مریدوں کو بولتا دل کی نماز پڑھو، حرام خورو، معاذ اللہ کھلم کھلا عورتوں کو مرید کیا جا رہا ہے، اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اکبر۔ واہ۔ آپ کو معلوم ہے جب جنگ صفین میں حضرت علی کے مقابل جو گروہ تھا، انہوں نے قرآن نیزے پر اٹھایا تھا خوارج نے، اور کہا تھا ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ تب حضرت علی نے ایک بات کہی تھی، اور خدا کی قسم بادشاہ کی بات تو باتوں میں بادشاہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کلمۃ حق عرض بها الباطل، یہ کلمہ صحیح ہے لیکن اس سے یہ لوگ باطل معنی نکال رہے ہیں۔ لفظ صحیح، جملہ صحیح ہے لیکن اس سے یہ باطل معنی نکال رہے ہیں۔ پیر سے کیا پردہ یہ تصوف میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پیر کے پاس جائیں، مرید ہوں، اس سے اپنے عیب گن گن کے بتائیں، مجھ میں یہ کمیاں ہیں، مجھ میں یہ خامی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کو جسم میں موجود بیماری کے بارے میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح علاج کر سکے، ایسے ہی پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ پیر روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن اب پیری مریدی بھی ایک رسم بن گئی ہے۔ سال میں ایک بار آئیں گے ہری بری چراہ گاہ میں، سانڈ پیر صاحب چر کے مریدوں کا نذرانہ بٹور کے نکل لیں گے۔ کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت نہیں، کسی طرح کا کوئی ارشاد نہیں، کوئی ہدایت نہیں، مریدوں کے لیے کوئی سامان ہدایت نہیں۔ پیر بھی آج کل بہت ہوشیار ہو گئے۔ تو بہرحال پیر سے کیا پردہ کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے سامنے اپنے گناہ کھول کر رکھو تاکہ
وہ آپ کو وظائف دے, آپ کو مراقبہ بتائے, آپ کو تزکیہ نفس کا طریقہ بتائے, تصفیہ قلب. بولن دے نا بھائی, بولو, بیچ میں ٹمکا مار رہا تو. ارے میری بات ہون دے بھائی, بات ہوئے بات بول. ایسا بیچ میں بولے تو کیسا؟ وہ ہمارے یہاں کریم مل صاحب وہ بولتے عائشہ شینگا کی بھینس, عائشہ شینگا کی بھینس, اس میں منڈی ڈالے تو کیسا ہوتا, کیسا ہوتا؟ ویسا نہ کرو بھائی. پڑھو درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بات کر رہا بھائی, کائے کو شرمندہ ہو رہا؟ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, اب کیا کر رہا تھا عرض, بولو بھائی. ہاں, تزکیہ نفس. دیکھو میں خود ہی بھول گیا, ہوتا ہے ایسا. پیر بناتے اس لیے ہیں تاکہ اس کے پاس جا کر ہم اپنی اصلاح کریں. تو پیر سے کیا پردہ کا یہ مطلب ہے؟ آج تو جس کی دم اٹھا وہ مادہ. سارے پیروں کی حقیقت میں جانتا ہوں, کھولوں گا نہیں, ورنہ میں کچھ پھر کمیٹی والے نذرانہ دیں گے نہیں. ایسا کیسا بولے, ہمارے مرشد کچھ بولے, ہمارے حضرت کو بولے. نذرانہ نہیں دیے تو بھی چلتا, کم سے کم ناندیڑ تو چھوڑنا, وہاں سے ٹرین ہے میری, اور میرے کو یہاں کی معلومات بھی نہیں ہے کون سی بس جاتی ناندیڑ کو کر کے. تو پورا آج ہی سے نہیں, بعد میں دھیرے دھیرے ایک ہی بار زیادہ ہو جاتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, پیر سے کیا پردہ کا مطلب تصوف میں ہوتا ہے کہ پیر کے سامنے اپنی کمیاں کھول کے رکھو. لیکن اب جو مستی والے پیر ہیں, شریعت بیزار پیر ہیں, اڑیا پیر, گڑیا پیر, لٹیا پیر, چٹیا پیر, ٹامک ٹنگیا پیر, فلانی سرکار, فلانی جوگن, فلانی ابھاگن, اس کی سہاگن, اس کی ناگن, اس کی دیوانی, اس کی مستانی, خاڈا کی دیوانی. یہ لمبے لمبے جھپرے 22-22 فٹ کے بالا, کیا رے آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گیا تھا. اور مذکر یہ لمبے لمبے والا. اب سنو, اللہ نے نبی کو, سمجھ میں آ رہا؟ بولوں تھوڑی دیر؟ دیکھو پورا نوا بیان کر رہا, آج پرانا بیان ذرا بھی نہیں کر رہا. آج اللہ نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. خدا کی قسم, نبی کا کھانا پینا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, ازدواجی زندگی, صحابہ کے بیچ معاملات, سب کچھ امت کے لیے نمونہ عمل ہے. وہاں دیکھنا ہے, پھر کرنا ہے. اب اگر دیکھو صحابہ نے حضور کی پوری زندگی, اللہ کی قسم یہ کیمرہ, یہ 100 میگا پکسل کا کیمرہ اب کیا راتوں دن کو اتنے اچھے سے قید نہیں کر سکتا جتنا محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے, سرکار کے وفاداروں نے, سرکار کے جانثاروں نے, سرکار کے چوکیداروں نے, سرکار کے ساتھ والوں نے حضور کے زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ کتابوں کے اندر ڈال دیا ہے. آؤ آمنہ کے لال کے بال دیکھو, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بال رکھتے تھے, آدھے کان تک بال رکھتے تھے, پھر کبھی کبھی بڑھ کر وہ کان کی لو تک آتے تھے. اماں عائشہ فرماتی ہیں بال گھنگرو تھے میرے آقا کے, گھنگریالو بال تھے. جب وہ کنگھی کرتی تو بڑھ کر یہاں تک آتے, ورنہ اس سے نیچے بال رکھنا حرام, حرام, سخت حرام ہے. اب بتاؤ, جس پیر نے جھپریا چھوڑا ہے, لمبے لمبے بالا رکھا ہے, کیا وہ پیر ہے؟ اگر تو اسے پیر مانتا ہے, اللہ کی قسم وہ رسول کی شریعت کا پیر نہیں ہے, وہ شیطان کے راستے کا نمائندہ ہے, وہ شیطان کا لقمہ ہے جو بروز قیامت خود بھی دوزخ میں جائے گا اور تمہیں بھی لے کر جائے گا. اللہ اکبر, بے شک. آؤ نبی کی زندگی کے معاملات دیکھو. اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کا مجمع ہے, فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جب اللہ کا منادی ندا کرے مسجد سے, اور جو لوگ اذان سن کر مسجد نہیں جاتے, میں صحابہ کو حکم دوں, میں صحابہ کو حکم دوں لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دو جو اللہ کے منادی کی ندا سن کر مسجد میں نہیں جاتے ہیں. مجھے بتاؤ, جو رسول سارے عالم کے لیے رحمت ہو, وہ اتنی سختی ارشاد فرما رہے ہیں اس سلسلے میں کہ ذرا سا بھی تساہل و تغافل نہیں, ذرا سی بھی نرمی نہیں, کہ جو لوگ اللہ کے منادی کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اب وہ پیر کون سے کے کھیڑے میں نکلا بولتے, قلم موری کے لوگا مرید ہو رہے, داڑیاں کاٹ ڈالے, اسلامی لباس چھوڑ دیے,
नमाज दिल की पढ़ रहे, कैसा पढ़ता रे दिल की? हौरे दीवाने, इतना सामने खाना रखेला कुंडा भर के, यहां तक पेट फटे तक खाता, ठूस ठूस के खाता, रात भर तेरा टायर पंक्चर होता, जब दिल का खाना नहीं खाता तू। खाना खाने का बराबर होश, पहनने ओढ़ने का बराबर होश, पैसे पानी का बराबर होश, नमाज पढ़ने के टाइम दिल की नमाज पढ़ता। कौन सी दिल की नमाज? खुदा की कसम, जो पीर ऐसा है वो काफिर है, गुमराह नहीं है, बदमज़हब नहीं है, जाहिल नहीं है। मैं खाने खुदा में उलमा की मौजूदगी में, यहां जिम्मेदार मुस्तनद उलमा भी बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, जो नमाज की फर्जियत का इनकार करे वो काफिर है। सिर्फ इनकार करे नहीं, तावीले बातिल करे, तावीले बातिल। कि कुरान में सलात का लफ्ज आया है, सलात का एक माना दुआ है, हम तो दुआ कर देते हैं, काफी हो गया। जो इस तरह भी कहे वो भी काफिर। तुम ऐसे काफिरों से मुरीद हो रहे हो, ऐसे बदमाशों के नाम पर अपने दीन को कुर्बान कर रहे हो। कल बरोज़े महशर जब अल्लाह के हुजूर आदम से ईदम तक, ईदम से दुनिया के आखिरी इंसान तक सारे लोग हाजिर होंगे, तो महशर में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? नमाज का सवाल होगा। बेशक हक है। जन्नत की टिकटें बांटने वाले दरगाहों पे बैठे ये मुस्टंडे, ये गुंडे, अल्लाह वालों की निस्बतों को बदनाम करने वाले ये नापाक लोग, बताओ जब 22-25 फीट के बाल होंगे उसका गुस्ल कैसे होगा? गुस्ल में हर बाल का भीगना फर्ज है। गुस्ल नहीं तो वजू नहीं तो नमाज नहीं। क्या ऐसा शख्स तुम्हारा मुर्शिद हो सकता है? अंधी अकीदत मत मानो। पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, पीर टनाटन, खाना खान, तंच बरेलवी होना चाहिए। सुन्नी, कट्टर सुन्नी, अदरा गदरा पिलपिला नहीं चलता, जिधर डमडम उधर हम नहीं चलता, नर नमादी हैदराबादी नहीं चलता, पूरा पक्का होना बरेलवी। बुरा लग रहा तो खड़े होके मुनाजरा कर लो, या खांदा कोई होगा उधर का तो मोस्ट वेलकम फॉर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। टेम देने के बाद, तारीख दिए बाद इस मुनाजरा कर तू, वैसा नहीं। बैठे बराबर भी मुनाजरा हो जाता, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो नींद में से उठ के भी मुनाजरा कर लेते। सब मुस्ताद है। अल्लाहु अकबर। भाई बोलन दे भाई ना, जरा टाइम कम है। एक साहब अभी आए, एक गांव का नाम लिए होंगे, यहाँ बैठे वाले होंगे, उनको आगे पीछे के 4 गांव के नाम मैंने बता दिए। इतना कैसा याद रहता जी हजरत तुम्हाको? बहुत याद रहता हमको, अल्लाह ने बहुत अच्छी मेमोरी दिया हमको, अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिद करीम सरकार ताजु शरिया के सदक़े पूरा कुरान याद है, हदीसें याद है, पूरा दीन याद है, गवाह के नाम याद नहीं रहते, सब याद है, अल्लाह का फजल है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पीर के अंदर 4 शर्तें होनी चाहिए। कलम नूरी वालों, तुम्हारी सुन्नियत का फायदा उठा रहे हैं, अकीदत का फायदा उठा रहे हैं, मोहब्बत का फायदा उठा रहे। पक्के सुन्नी, सैयद बोले तो चूमता, सभी सैयद। मैं 11 कंट्री घुमा हूं। कितना? हाँ, अब मैं अरब मुल्क में गया, वहां एक भी सैयद नहीं, सब शेख। मैं इतना ताज्जुब कर रहा हूं कि जहां के सैयद है वही मुल्क में सैयद नहीं। सारे के सारे हिंदुस्तान में कैसा भरे रे भाई? एक पत्थर उठाओ एक सैयद साहब। अब उनके अब्बा को जाके पूछो तो नहीं बोले, मैं तो मनियार हूं, मेरा बेटा कैसा सैयद हुआ मेरे को नहीं मालूम। पक्की बात बोल रहा हूं मैं, सच्ची बात बोल रहा हूं। ए नाम नहीं लूंगा भाई, नहीं तो फिर मसले खड़े हो जाते। उसके बाप को जाके पूछा मैंने, तेरा बेटा पूरे दुनिया में तकरीरा कर रहा, तो कहां से सैयद है जी तुम्हें? बोले नहीं हजरत, मैं तो मनियार हूं। बोले अब मेरा बेटा कैसा सैयद हुआ मेरे को नहीं मालूम। तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, सारे सैयदा हिंदुस्तान में कैसा है रे भाई? अब जब देखे लोग बिना मोहब्बत में करते, जहां आलिम सुने, बड़ी खानका का सुने, सैयद सुने, चूमते चाटते, कैसा भी बेचारे अपने 10, 20, 50, 100 रुपए दे देते। उनकी अकीदत का फायदा मत उठाओ यार, मत उठाओ, अल्लाह की कसम।
تم صرف دنیا بنانے کے لیے لوگوں کی عقیدتوں سے کھیل رہے ہو. بہت مارے جاؤ گے, بہت کوٹے جاؤ گے, تو آپ سید بن کے, مرشد بن کے, پیر بن کے, سجادہ نشین بن کے, آلے فلاں بن کر. ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سید بھی ہو اور خلاف شرع کام کرے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا اعلی حضرت نے تعظیم کی. خالی تعظیم کی, اصلاح نہیں کی. خالی تعظیم کی, اصلاح نہیں کی. اور تم نسب کیوں بتا رہے ہو ہمیں؟ حضرت لوط کی بیوی کہاں جائیں گی؟ حضرت نوح کا بیٹا اور بیوی کہاں جائیں گی؟ خونی رشتہ ہے, خونی, جہنم میں جائیں گے, نبی سے رشتہ ہے. اور فرعون جو پکا کافر ہے اس کی بیوی جنت میں جائے گی. اسلام خونی رشتوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کا قریبی وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے. اگر تو سید ہے یہ تیرے فائدے کے لیے ہے, لیکن شریعت سے کھلواڑ کرنے نہیں دیا جائے گا, دین کا مذاق بنانے نہیں دیا جائے گا. اور جب تم ایسا کرو گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا, اور جب وہ دین کا مذاق بنایا جائے گا وہ گروہ آ کر ان مذاق بنانے والوں کے چھیتڑے اڑا دے گا, اور وہ باطل گروہ اس گروہ کو نقصان پہنچانا چاہے گا, نہیں پہنچا سکتا, یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے گی. آج یہ اکیلا کلیم حنفی دیوبندیوں سے, رافضیوں سے, شیعوں سے, مولائیوں سے, ڈھولکیوں سے, بریلی پر بھونکنے والوں سے, چکڑالویوں سے, مرزا پلمبر والوں سے, اہل حدیث والوں سے سب سے دشمنی لے رہا ہوں. میرا کیا فائدہ ہے مجھے بتاؤ؟ کوئی فائدہ؟ چپ چاپ آیا, نماز پہ تقریر کرا, کس کو برا نہیں لگتا, چپ چاپ گیا, سب خوش. ہاں اچھا بولی جی, نماز کے اوپر بولے, کس کو بھی انگلی نہیں اٹھائے. سب سے اب قلم نوری میں آ کے مرشد سے پنگے لے کے جا رہا, عرس میں دھگانے کرنے والوں سے پنگے لے کے جا رہا. کل باتیں کریں گے. کون بلایا تھا جی, کنہیں بلایا تھا, ایسا کیسا بولے ہمارے اوپر ہمارے پیسے. ارے بھائی پیسے تیرے ہیں, دین نبی کا ہے, دین حسین کا ہے, دین کے ہم چوکیدار ہیں, ٹھیکیدار نہیں ہے. حق ہے, بے شک حق ہے. دین کا میں چوکیدار ہوں, ٹھیکیدار نہیں. اور چوکیدار سے نفرت چور کرتا ہے. اگر تمہیں مجھ سے نفرت ہے اس کا مطلب تم چور ہو. حق ہے, بے شک حق ہے. اب پھکنی کی فاتحہ والا مولانا نہیں نا, میں پھکنی کی فاتحہ. پہلے مولانا ملتے نہیں تھے گاؤں میں, ہاں گونڈی کام کرتے کرتے چلو نا حضرت نماز پڑھاؤ نا, کچھ نہیں نا مسلح پہ. تو حضرت بھی گونڈی کام کرتے کرتے آئے, کھیت میں ہل چلاتے چلاتے آئے, کپڑے سیتے سیتے. امام صاحب پہلے ویسے تھے, اور ان کو بھی کیا بھوشان آتا تھا, کیا رباب آتا تھا. عید براتا کے ٹائم چلو نا حضرت, چلو نا مول صاحب فاتحہ پڑھنے کو. کتنے دے رہا؟ 10 روپے ہے جی مول صاحب. 10 روپے ہے تو پھوکنی لے کے آؤ, اس میں پھوک مارتا لی جا کے چھوڑ دے. ویسا مولانا نہیں ہوں میں, غلط فہمی میں مت رہنا. 18 سال پڑھا ہے, 18 سال. حافظ بھی ہوں, قاری بھی ہوں, فاضل بھی ہوں, تخصص فی الفقہ بھی کیا ہوں. اور مناظرہ تو میرے ساتھ رہنے والے, کچھ دن رہنے والے ہی مناظرہ سیکھ جاتے ہیں الحمدللہ. جو کچھ دن ہماری صحبت میں رہتے ہیں وہی آدھے مناظر بن جاتے ہیں. تو بیٹا جب میں نے اتنا پڑھا ہے 18 سال, تو اس لیے پڑھا ہے کہ غلط ہوتا دیکھوں, آنکھ بند کر لوں. امامت مجھے آج تک راس نہیں آئی. تمہارے بازو میں عمر کھیڑا ہے, ہنگولی ہے, جا کر پوچھو. یہ کلیم حنفی ہے, ظہر پڑھانے کے بعد سامان تیار, کب صدر صاحب سے آڑی ہو جائے اور کب میں مسجد چھوڑ دوں. ملک خدا تنگ نیست, پائے مورا لنگ نیست. خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے, میرا پیر لنگڑا نہیں ہے. ایسی امامت قربان جہاں حق بولنے کی اجازت نہ ہو. ایک جگہ ایک صاحب آئے, ایک جگہ میں امامت کر رہا تھا خاندیش میں, بہت عظیم الجثہ تھے ماشاءاللہ, گوشت کا پہاڑ تھے, اور ہر امام ان کو جا کے ملتا تھا, ہر امام. میں نہیں ملا. بولے مولوی صاحب یار آئے نہیں ملنے کے لیے, 1 ٹائم 2 ٹائم 5 ٹائم. بعد میں وہ آئے, بولے تقریر بہت اچھی کرتے ہیں آپ, لیکن تھوڑا سا ایسا نہیں, ایسا بولا کرو.
تو تنخواہ میں بڑھا دوں گا 1500. یہ کلیم حنفی کی آخری امامت تھی. میں نے کہا سنو صدر، 3000 تو دے رہا ہے، 4000 میں دیتا ہوں، میرا بیگ پکڑ کے چل. ہاں بیگ پکڑ کے چل. تو سوچتا ہے 3000 میں میرے ضمیر کو خریدے گا؟ تو وہ دیکھ پنکھے چل رہے کہ نہیں، لائٹاں چل رہے کہ نہیں، استنجا خانے میں پانی ہے کہ نہیں، وضو خانہ برابر ہے کہ نہیں، یہاں کیا رول پلے کرنا ہے یہ میں دیکھوں گا. یہاں انٹرفیئر کرے گا اس امامت کو کہ ابھی سے مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے امامت نہیں کی ہے. اماموں کو آزاد رکھو، ڈسٹرب مت کرو، حق بولنے کی اجازت دو. قلم نوری جیسا مبارک شہر جہاں کی سنیت کی مثالیں پوری دنیا میں دی جاتی ہے، یہاں عرس میں دھنگانے ہوئے کیسے؟ آپ نے ہونے کیسے دیا؟ خدا کی قسم مت ہونے دو. اور دیکھنے کی حیثیت سے تماشائی بن کر بھی مت جاؤ. کربلا میں امام حسین کے مقابل کتنے لوگ آئے تھے؟ 22,000 لوگ. اور عذاب میں کتنے مبتلا ہوئے؟ 1,40,000 کچھ لوگ. ایک بڈھا کوفے میں بیٹھا تھا، چراغ درست کر رہا تھا، کھڑا ہوا، کہا میں کربلا میں تو نہیں گیا لیکن میری خواہش تھی کہ میں جا کر حسین سے مقابلہ کرتا. معاذ اللہ. چراغ اس کے بدن پہ گر گیا، آگ میں جھلس کے مر گیا. تو کسی نے پوچھا ہے اللہ کربلا میں تو 22,000 گئے تھے، پھر عذاب اتنوں کو کیوں آیا؟ تو ایک ولی کو کشف ہوتا ہے کہ سنو، جو لوگ جانے کی خواہش رکھتے تھے یا ظلم ہوتا دیکھ کر چپ بیٹھے تھے، ان کا شمار بھی ظلم کرنے والوں کے اندر ہے. برائی دیکھو مت، اگر برائی ہو رہی ہے تو پوری طاقت و قوت کے ساتھ اسے روکو. اے علماء قلم نوری آگے آؤ. میں ہونے والی بدعات کو اکھاڑ پھینکو. اور جو بابا دل کی نماز پڑھ کر قلم نوری میں لوگوں کو مرید کر رہا ہے، مجھے بتاؤ، جو اللہ کا رسول ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، انبیاء کا امام ہے، انبیاء کا نبی ہے، جس کو اللہ نے اول و آخر بنایا ہے اور انبیاء کا خاتم بنایا ہے، تخت نبوت پر آمنہ کے لال کے بعد 7 طبق آسمان 7 طبق زمین میں اب کوئی بیٹھ نہیں سکتا ہے. انہوں نے تو مرض الموت میں بھی نماز کو فراموش نہیں کیا. آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے کبھی نماز سے تغافل نہیں کیا. گھوڑے کی پیٹھ پر ہے، عین میدان جنگ میں نماز کا وقت آتا ہے، علماء سے پوچھیں آپ، انہوں نے نماز ادا کی ہے. حضرت سرکار غوث پاک پیروں کے پیر ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، ان سے بڑا ولی قلم نوری میں کون ہے؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کوئی ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، اسے ولی مت مانو جب تک شریعت کا اتباع کرتے نہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. یہ سب بتاؤ، غوث اعظم ولایت کے کس مقام پہ ہیں؟ تم نے کرامت کیا سمجھا ہے؟ یہ جھپڑیاں رکھ لینا، یہ چھوٹی سی بوتل میں بڑا سا انڈا ڈالنا، یہ بیٹھے بیٹھے گھر میں اچانک آگ لگا دینا، سوشل میڈیا سے آنے والے کے پہلے پورا FB انسٹاگرام کھنگال لینا کون ہے، پھر بعد میں اس کے بارے میں بول دینا. یہ کرامت ہے، یہ ولایت ہے. تو اگر قلم نوری والو یہی ولایت ہے، یہی کرامت ہے، تو ایک ولی اور بتاتا ہوں آپ کو، کل سے جا کے اس کے سلسلے میں بھی بیعت ہونا. بتاؤں، سرکس میں گدھا ہوتا ہے، اس کے آنکھ پہ باندھتے پٹی. اب پٹی باندھے بعد ایک خاندے کے پاس رومال دیتے، بھائی پبلک میں کہیں گم ہو جا. پھر گدھے کو بولتے ڈھونڈ کے نکال رومال کس کے پاس ہے. انہیں برابر وہیں جاتا جس کے پاس رومال ہے. تو سلسلہ حماریہ میں بیعت ہونا ہے.
کیا تماشا ہے یار. کس چیز کو تم نے ولایت بنا دیا, کس چیز کو تم نے پیری مریدی بنایا ہے. وہ حرام خور پیر جس نے قلم نوری کے لوگوں کی داڑیاں کٹوائی, اسلامی لباس اتارا, معاذ اللہ, وہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو واجب القتل ہوتا, لیکن یہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو ہم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا پوری طرح بائیکاٹ کریں, اور جو لوگ اس کی گمراہیت کا شکار ہوئے ہیں ان کو علماء کے پاس لائیں, توبہ کروائیں اور دوبارہ شریعت پر وہ قائم ہو جائیں. دیکھو حضور غوث پاک کس سختی کے ساتھ شریعت پر قائم ہے, جنید بغدادی کس سختی کے ساتھ شریعت پر قائم ہے, کبیر الدین رفاعی کس سختی کے ساتھ شریعت پر قائم ہے, حضرت خواجہ غریب نواز جن کی نسبتیں لے کر آج لوگوں نے بڑی دھاندلی مچائی. یہ کلر غریب نواز کا ہے, بھگوا کلر. کون بولے رے, کہاں لکھے والا ہے, کہاں, کہیں بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید کپڑے پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو لگتا ہے غریب نواز حضور کی پسند کو چھوڑ کر کوئی اور پسند اختیار کریں گے؟ پھر قوالی کو ان کی طرف منسوب کر دیا. نہ, ان کے زمانے میں جو قوالی ہوتی تھی وہ پڑھنے والا بھی باشرہ ہوتا تھا, وہ تمام آلات موسیقی سے پاک ہوتی تھی, اس میں طبلہ, تنبور, ہارمونیم, بینجو نہیں ہوتا تھا, اور کلام اتنا عارفانہ ہوتا تھا کہ سن کر غریب نواز عالم وجد میں آ جاتے, ہوش کھو بیٹھتے, آپ پر الگ سی کیفیت طاری ہوتی. لیکن جب نماز کا وقت آتا تو حضرت بختیار کاکی کان میں آ کر کہتے شیخ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نماز. غریب نواز اس عالم سے نکل کر فرماتے بجز شریعت محمدی چارہ نیست, سرکار کی شریعت کے علاوہ چارہ نہیں ہے. مجھے بتاؤ, جسے ہندوستان کا راجا کہا جاتا ہے, جسے غریبوں کا سہارا کہا جاتا ہے, جسے عطائے رسول کہا جاتا ہے, وہ تو نماز سے غافل نہیں ہے, اور ان کی عقیدت کا دم بھرنے والا نماز چھوڑ رہا. ایسے تمام عرس جس میں نماز چھوٹتی ہو بند کر دیے جائیں. فرض واجب ہے. فتوا لگاؤں گے وہابیت کا, تعلیمات اسلام نام ہے کانفرنس کا, اس سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا, میں 1 انچ بھی نہیں ہٹا. اعلیٰ حضرت کی فکر کو بیان کر رہا ہوں. ایسے تمام عرس جس میں نماز کی پابندی نہ ہوتی ہو, عورتوں کا میلہ ٹھیلا لگتا ہو, بند کر دیے جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے عرس منانا, جن کے ہو رہے ہیں شریعت کے مطابق انہی کے ہونے دو. اور یہ کیا, جو مر رہا اس کی مزار, جو مر رہا اس کی مزار. آنے والے کچھ سالوں میں میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کے رہنے کے مسئلے ہو جائیں, اور ایسی عالی شان مزار. میں بامبے کا ناریل واڑی قبرستان ہے, میرا بیٹا ساتھ آیا ہے, اس سے پوچھیں آپ. ہم لوگ گئے وہاں, دیکھا میں نے بہت خوبصورت گنبد ہے اور بڑی عالی شان مزار ہے. تو میں نے کہا چلو فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. دیکھو ہم کو بھی دھوکا ہوتا ہے. جب میں قریب گیا تو نام پڑھا, میں نے کہا یہ وہ بابا ہے کیا؟ بولے ہاں ابا, یہ وہی بابا ہے جو 4 سال پہلے تک پورا سونا پہن کر, سونے کی انگوٹھی پہن کر, خود گانجا پی کر مریدوں کو گانجا بیچتا تھا. تو میں یار سوچ میں پڑ گیا, اتنی اچھی مزار بنی ہے. اب نہیں, اب تو اس کی ہم لوگ حقیقت جانتے ہی ہے, لیکن 200-300 سال کے بعد لوگ کہیں گے ضرور یہ کوئی بہت پہلے کے بزرگ ہیں. اور جہاں نہیں نکلتا نا وہاں لوگ نکالتے. کرناٹک میں تو نکالتے. میرے خواب میں آئے مرشد, بولے میں یہاں دفن ہوں. ایک تو کرناٹک میں ہر آدمی کے 4 پیر, کتنے, اور ہر ایک کے گھر میں خزانہ رہتا ہے. کرناٹک میں ایسا کوئی گھر نہیں جس کے گھر میں خزانہ نہ ہو, سمجھے. ہر گھر میں کھدائی چالو رہتی وہاں. اور مزارہ بہت ہے, جھنڈے کٹے بہت ہے, جگہ جگہ چلے بہت ہے. غوث پاک کا, غوث پاک ہندوستان میں آئے تھے کہہ رے, کہے کا چلہ بناتا رے. یہی سب کرو, اسی میں مرو, اسی میں کھپو. مسجدیں خالی ہو رہی ہیں, وہاں بھی دیوبندیوں کا قبضہ ہو رہا ہے مسجد پر. سنی جاتا نہیں ہے, وہاں بھی کو نماز کے بنا چین آتا نہیں ہے. اس کو گھڑی گھڑی کیڑا کاٹتا. 5 ٹائم ہے تو 6-7 ٹائم پڑھتا انہیں. اس پہ پر فرض ہے نہیں ہے, وہاں بھی پہ نماز فرض.
جس پہ فرض نہیں انہیں پڑھ پڑھ کے اتنا بڑا کباب بنایا, مسجد کے چٹایا کالے کر ڈالا پڑھ پڑھ کے. اور جس کے اوپر فرض ہے اب بیان سنے نا حضرت کا, اب خوب ٹانگ پسار کے سونے کا مست 10 بجے تک. فجر میں سب حاضری دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سنی ہونا, نبی سے محبت کرتے ہو نا, میرے آقا نے چہرے پر داڑھی رکھی ہے, داڑھی رکھو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. سنت لباس پہنو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو پیر بھی سنو, پیر میں 4 باتیں. نمبر 1 پیر ٹناٹن سنی. دیکھو بات بہت پھیل گئی, حضرت معاذ کی بھی بات پوری نہیں کر پایا, بغداد کا واقعہ بھی پورا نہیں بتا پایا, بات پھیلتے گئی. اب بات کو سمیٹ رہا ہوں. پیر میں 4 بات. نمبر 1 پیر ٹناٹن کھناکن ٹنچ بریلوی سنی ہونا چاہیے. آئی سمجھ میں بات؟ اب بولیں گے یہ بریلوی سنی کیا بھائی, سمجھاؤ. پیچھے والوں کچھ دشمنی ہے میرے سے, یہیں کا ہوں میں, بیڑ ضلع کا, زیادہ دور سے نہیں آیا. بریلوی سنی کیا؟ اصل میں سنیوں کو بریلوی اب اس زمانے میں اس لیے کہا جانے لگا. اب دیکھو یہاں بہت عمر کے لوگ بیٹھے ہیں, ذرا ان کو پوچھو جب تمہیں چھوٹے تھے تو تمہارے زمانے میں گھی کتنے قسم کا تھا؟ بولیں گے ارے دیوانے ایک ہی قسم کا تھا رے, دیسی گھی. یہ ڈالڈا بولتے سو یہ اب بھی آیا 20-25 سال کے اندر نہیں. ذرا اور پرانے لوگوں کو پوچھو, تمہیں چھوٹے تھے تو تمہارے ٹائم پہ گائیں کتنے قسم کے تھے؟ ایک ہی تھی رے, گوران گائے. یہ جھرسی گائے بنا کندھے کی, اتنا دودھ دینے والی, بدگا کے بدگا. دیکھو مولانا امان کو بھی ہنسنا آ رہا, ارمان کو کیا سمجھ رہا بھائی تم, آپ کو سمجھ رہی؟ اچھا نہیں, زبان سمجھ رہی نا. اچھا باشا. تو یہ جرسی گائے کب نکلی؟ اب بھی نکلی رے بھائی, یہ 20-25 سال کے اندر. پہلے کیسا تھا؟ مرغی کو بٹاتے تھے, انہیں 22 دن سیکھتی تھی, سیکھتی تھی. 22 دن کے بعد پھٹ کے قاعدے سے بچہ نکلتا تھا, قاعدے سے ایک دم رولز کے حساب سے. اب ویسا نہیں نا رے بھائی. مولانا بشیر صاحب بولتے تھے نہیں, ڈگرس والے, ادھر سے کچا ادھر سے بچہ, فٹافٹ مشین میں انڈا ڈالے کے بچہ نکلتا, اور لگیج مفتی بن کے نکلتا. 40 دن گیا جماعت میں, ایک بازو میں شرک و کفر کی تو پہ شرک بدت. اے اتنا کو ہنسو بھائی, شرک بدت 40 دن میں مفتی ہوتا. ابھی تو ایک صاحب خرچن حافظ جی, کوئی جانتا نہیں تھا, ان کے پیروں کو ہم نے چیلنج کیا. اب پیر صاحب تو نذرانہ لینے میں, قوالی میں, عورتوں کے ساتھ ڈنگ ڈانگ میں مصروف ہے, تو اس کا سر ڈال دیا اوکھلی میں, جا رہے بھائی تو آگے جا. اب انہیں آیا شانہ بن کے یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب پہ آنے سے مناظر بنتے کیا رے دیوانے اور ہولے, یوٹیوب پہ آنے سے مناظر بنتے. پڑھنا پڑتا مناظرہ کرنے کے لیے. تو بہرحال اب انگریز کم بخت نے کیا کرا, گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا, گایوں میں ڈپلیکیٹ نکالا, مرغیاں میں ڈپلیکیٹ نکالا. ویسا آج مرشد بھی بہت ڈپلیکیٹ آ گئے بھائی, بہت ڈپلیکیٹ. دکھنے میں ماشاء اللہ یہ موٹے موٹے دانے کی تسبیح, ہرا ہرا گمچھا, 10 انگلی میں 20 انگوٹھا, یہ فیض العلوم اتنا بڑا, آلیں فلاں 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 کی آل اور سجادہ نشین, اور 3000 سلاسل میں خلافت ہے. 3000 سلاسل, 3000 سلاسل میں خلافت. اور یہ وہ, اب ماشاء اللہ شیخ سعدی فرماتے ہیں پیر اڑتا نہیں ہے, مرید لوگ اڑا دیتے. اور جس کو جاہل مان لے, ایسا ہما کو تو بھی مانو یار. کیا بات ہے. رات میں سویا تھا میں, تمہاں کو کیا بولنا بھائی, مرشد میرے گھر میں تھے, ہاتھ ادھر تھا, پاؤں ادھر تھا, سیر ادھر تھا. ان صبح فجر میں پورے اکھے مرشد نکلے. کئی کو اتنے جھوٹے باتیں کرتا رہے. تیرے مرشد کی دکان چلانے کے لیے اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھود رہا خبیث. بتاؤ کتنا پھیکم پھاک. میری پوری تقریر میں ریکارڈ ہے, 20 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں, پوری تقریر میں آپ کو کرامت نہیں ملے گی. میں بیان ہی نہیں کرتا. کرامت برحق ہے اولیاء اللہ کی, منکر کرامت گمراہ ہے. لیکن کرامات کی جگہ جب قرآن سے دلائل ہیں, احادیث سے دلائل ہیں,
عمل صحابہ سے دلائل ہیں، اجماع امت سے دلائل ہیں، فقہائے کرام سے دلائل ہیں، تو وہ دلائل دے کر میں اپنی بات کو مضبوط کروں گا، کرامات کیوں بیان کروں گا؟ آج کل اسٹیج پہ ایسے ایسے مقرر آ گئے، اللہ کی پناہ حضور غوث پاک کی وہ تعریف کریں گے کہ حضور غوث پاک بھی سن لیں تو خوش نہیں ہوں گے۔ سارا نظام قدرت انہوں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیا اور اللہ کو فارغ کر دیا معاذ اللہ۔ اور اس کو وہابی دیوبندی شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو جب سارے کمالات غوث پاک میں آ گئے، آدم سے پہلے حضور غوث پاک ہے، آدم کی دعا کا وسیلہ غوث پاک ہے، تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اور جو محبت کے سب کے دائرے ہیں اس دائرے میں رہو۔ ولی سے محبت ولی کی طرح، صحابی سے محبت صحابی کی طرح، نبی سے محبت نبی کی طرح۔ نبی کو خدا نہ بناؤ، ولی کو صحابی نہ بناؤ، اور صحابی کو نبی نہ بناؤ۔ جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے میں رکھو۔ تو نمبر 2، تو اب جب یہ نقلی چیزیں آ گئی تو پھر گھی کے ساتھ لگا دیسی گھی۔ پہلے خالی گھی تھا، دیسی گھی کب بول رہے؟ جب ڈالڈا آیا۔ فارم کی مرغی آئی تو کیا بولے؟ گوران مرغی ہے نا۔ جرسی گائے آئی تو کیا بولے؟ گوران گائے۔ تو گوران کیوں لگائے؟ پہچان کے لیے۔ اب وہابی بھی سنی بن رہا ہے، اہل حدیث بھی سنی بن رہا ہے، مرزا پلمبر بھی سنی بن رہا ہے، مولائی بھی سنی بن رہا ہے۔ تو حقیقی سنی کون ہے؟ اس کے پہچان اور تشخص کے لیے بریلوی لگایا جاتا ہے۔ تو ہم کون سے سنی ہیں؟